اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم خطیب الخطباء امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین سید العرب والعجم صاحب الجود والکرم شمس الضحی و بدر الدجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، آج ایک بڑا بہترین موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بہترین باتیں، حق کی باتیں کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. ایسی بہترین باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ انشاءاللہ ذرہ برابر بھی آپ بور نہیں ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وقت جو ہے کس طرح نکل گیا ہے. شرط یہ ہے کہ میری زبان سے جو باتیں بھی نکلے آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، غیر رمضان یعنی کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں بھی اسی طرح اہتمام کیجیے. بولیے انشاءاللہ. اس چیز کا دینی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے. دینی فائدہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن آئیں گے تو قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے، اسلام کے ساتھ میں جڑ کر رہیں گے، واعظ و نصیحت دلوں کے پر اثر کرے گی. جمعہ کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بند نہیں کرے گا، مہر نہیں لگائے گا. اور اگر جمعہ سے غفلت برتیں گے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے سے غفلت برتنے والوں کے دلوں کے پر مہر لگا دیتا ہے. ظاہر بات ہے دلوں کے پر مہر لگ گیا تو پھر کتنا بڑا دین کا نقصان ہمارا ہو جائے گا. نہ قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ حدیث کی بات سمجھ میں آئے گی. ذرا غور کیجئے کیا ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوگا. یہ دینی نقصان ہوگا. اور ایک لحاظ سے دین کا فائدہ یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ سن رکھے ہیں کہ پہلے آئیں گے، امام کے قریب میں بیٹھیں گے، خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اونٹ کی قربانی دینے کا فائدہ، گائے وغیرہ، یہ سارے اجر و ثواب آپ سن رکھے ہیں. تو یہ دینی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے جس کی فکر ہم سب کرتے ہیں. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ جمعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دو فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کس قدر فکر اور پرواہ کر رہے ہیں. ہماری سوچ اور تصور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے یعنی کہ ڈھال رہے ہیں بہترین سوچ اور تصور کے اندر.
کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ارے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جمعہ کے دن جو ہے کیا نماز فجر سے لے کر شام تک نماز عشاء تک تم کو آ کر مسجد میں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نہیں کہا جا رہا ہے نا۔ مثال کے طور پہ 1 بجے سے اگر خطبہ شروع ہو رہا ہے تو 1:45 بجے یا 12:50 پہ 55 منٹ پہ مسجد میں آ جاؤ۔ 1:45 بجے جمعہ ختم ہو گیا، پون گھنٹے کی بات ہے یارو، کیا ہفتے میں 1 مرتبہ پون گھنٹہ اللہ کی خاطر نہیں نکال سکتے؟ کیا کہا گیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی نماز مکمل کر چکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بیٹھے مت رہو مسجد کے اندر، نہ دین تم کو یہ کہہ رہا ہے نہ اللہ تم کو یہ کہہ رہا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل کا تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، پھر اپنا کاروبار کرو، اپنی روزی روٹی معاش کی فکر میں چلے جاؤ۔ کیا تم کو جمعہ کے دن یہ تھوڑی نہ کہا جا رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے رہو؟ ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے 1 دن، وہ بھی پون گھنٹہ، 1 گھنٹے سے بھی کم، کیا اللہ کی خاطر نہیں نکال سکتے؟ اب فائدہ سنیے۔ ایک تو یہ کہا گیا یہ اللہ کا احسان ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کو نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ صرف پون گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی بات ہے۔ فائدہ کتنا بڑا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، سورہ کا اختتام، سورہ کا اینڈ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جمعہ کے دن تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں جلدی دکان بند کر کے جمعہ کا خطبہ سننے چلا جاؤں گا تو میرا کاروبار، میری کمائی، میری روزی روٹی، میرا گراہک، میرا گاہک، یہی فکر ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ بولیے، یہی تو فکر ہوتی ہے نا۔ ارے جلدی دکان بند کر کے کہاں 12 بجے 1 بجے دکان بند کر کے خطبہ سننے کے لیے جائیں گے، تھوڑا اور بیٹھیں گے، لاسٹ میں جائیں گے 2 رکعت پڑھ لیں گے، تب تک کما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تم جمعہ کا اہتمام کرو، اللہ روزی روٹی دے گا۔ تم جمعہ کا اہتمام کرو، اللہ کاروبار میں برکت اور ترقی دے گا۔ تم جمعہ کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دے گا۔ تم جمعہ کا اہتمام کرو، تمہارے گاہک، تمہارے گراہک کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دے گا۔ تم نماز پڑھ کے دوبارہ دکان کھولنے تک تمہارا گاہک، تمہارا گراہک انتظار کرے گا۔ دلوں کا پھیرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حالانکہ جمعہ کے ضمن میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری فکر جس طرف جا رہی ہے روزی روٹی کی، کاروبار کی، اگر میں دکان جلدی بند کر کے چلا جاؤں گا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری کمائی کا کیا ہوگا؟ واللہ خیر الرازقین۔ تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جمعہ کے اہتمام کے اندر تم 1 بجے سے پہلے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اپنے دکان کے اوپر شٹر ڈالو، اپنی مصروفیت کو روک دو، اپنے کاروبار کو بند کرو، جمعہ کے اہتمام کے اندر اہتمام کرتے ہوئے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچو، جمعہ کی نماز ادا کر کے تم جو ہے دوبارہ اپنے کاروبار کے اندر لگ جاؤ، پھر دیکھو تمہارے کاروبار کے اندر برکت کتنی بڑی ہوگی۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کے کاروبار کا فائدہ ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے بیوی بچوں کے سکون کے اندر ترقی ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا، آپ کی آخرت بنے گی۔ میرا تھوڑی نہ کوئی فائدہ ہے، آپ آئے نہ آئے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ میرا جو کام ہے، میری جو ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کے تحت جو کام کر رہا ہوں، آپ آئے نہ آئے میں تو 1 بجے سے خطبہ شروع کروں گا اور 1:40-45 پہ بات ختم کر دوں گا میں، لیکن آپ آئیں گے تو آپ کی آخرت بنے گی، آپ کو دنیا اور آخرت کا سکون انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آخری عشرے کے جو ہے بالکل ہم قریب میں ہیں، بالکل قریب میں ہے۔ 18واں روزہ ہے، 19ویں تراویح، پھر جو ہے اب اتوار کو ہی پہلی تاخرات ہے، تو آخری عشرے کا بخوبی اہتمام کیجیے۔ آخری عشرے میں کرنے والے کام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس رہے تھے عبادت کے لیے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی جگا دیتے۔ ہم کو بھی ضرورت ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں، سال کی تمام راتوں میں بہترین راتیں ابھی ہمارے اوپر لگنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، توفیق سے بہترین انداز میں اہتمام کرنے کی کوشش کریں، خود بھی جاگیں، تاخراتوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی جگائیں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی جگائیں، اہتمام کرنے کے لیے کہیں۔ بہترین راتیں ہیں، اللہ کے نبی خود بھی اہتمام کرتے اور اپنے گھر والوں سے بھی اہتمام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔
سخاوت، ایثار کا جذبہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ، مال زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ اعتکاف ہے، جو کوئی بھی اعتکاف بیٹھنے والے ہیں 20ویں روزے کو نماز مغرب سے پہلے آ جانا ہے، اپنی تمام ضروریات کی چیزیں لے کر۔ اعتکاف کیا ہے؟ آخری عشرہ بڑا بہترین عشرہ ہے، اور جو ہے اس کا اہتمام کرنے کے لیے تمام دنیاوی مصروفیتوں سے کٹ کر، اپنے بیوی بچوں سے کٹ کر، ایک مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ایک کونے میں گوشہ نشین ہو جانا اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا۔ نہ کوئی دنیاوی باتیں کرنا ہے، نہ کوئی کاروبار کی باتیں کرنا ہے، نہ کوئی بیکار کی باتیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہنا ہے۔ تو آخری عشرے کا اہتمام کریں، تاخراتوں کا اہتمام کریں، 21، 23، 25، 27، 29 اور جو کچھ بھی ٹائمنگ آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ خطبے کے اختتام پر، وہ یعنی کہ ہماری ہدایت کے مطابق آپ ضرور عمل کیجئے، اور ہمارا تعاون بھی جو ہے ضرور کیجئے۔ تعاون سے مراد یہاں پر یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو ہدایتیں آپ کو دی جا رہی یا دی جائیں، ان ہدایتوں پر جو ہے ضرور عمل کریں۔ اب آئیے عنوان کی طرف۔ عنوان یہ رکھا جا رہا ہے آج کا جو مختصر سا وقت ہے، اس وقت کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے اسباب۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ یا ایک شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا بلکہ رک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے اسباب، جب آپ سنیں گے نا تو آپ یقین مانیے، آپ سوچیں گے کہ واقعی یہی باتیں ہیں جو کہ ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والی۔ میں نے قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کیا، یہ چند اسباب میرے سامنے آئے، غالباً 6 اسباب ہیں، 6 باتیں ہیں، تھوڑی تھوڑی ہلکی ایک ایک سبب کے تعلق سے 2-3 باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے نکل جاؤں گا۔ وقت بالکل کم ہے، آپ ان باتوں کو سوچئے، اس سے ہٹ کر اور جب آپ سوچیں گے تو اور بھی اسباب آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن میں نے وقت کی نزاکت کے لحاظ سے صرف 6 اسباب آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر رکھنا ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے اسباب۔ وہ کیا اسباب ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بے شمار فضائل، فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر صدقہ کریں گے تو کل قیامت کے دن دھوپ کی گرمی کی شدت میں یہ صدقہ آپ کے سر کے اوپر سایہ کرے گا، جیسے کہ چھت سایہ کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم چھت کے نیچے بیٹھے، اگر یہ چھت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہمارے سروں کے اوپر پڑے گی۔ یہ صدقہ بھی کل قیامت کے دن دھوپ کی گرمی سے آپ کو بچائے گا، دھوپ کی شدت سے بچائے گا، اور صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ حدیثیں سن رکھے ہیں آپ، بس اختصار کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے میں جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب جو اپنے دائیں ہاتھ سے مال صدقہ دیتا ہے تو اس قدر چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے میں جگہ نصیب ہوگی۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے، اے اللہ اس کے مال کے اندر برکت دے، اے اللہ اس کے مال کے اندر ترقی دے۔ یہ فرشتوں کی دعا۔ غیبی مدد ملتی ہے، آپ وہ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے غالباً گزشتہ جمعہ نے، اس سے پہلے والے جمعہ کو، پاکستان کے ایک آدمی جس کو کینسر ہو گیا تھا، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ یہ غیبی مدد ہے۔ اور آپ اس باغ والے کا واقعہ سنے ہیں کہ جو کہ ابر کے اندر سے آواز آئی کہ فلاں باغ کے اوپر جا کر برس۔ ایک آدمی تعجب کے اندر پڑ گیا کہ ابر میں سے آواز آ رہی ہے، ابر کا پیچھا کرنے لگا، وہ ابر ہوتے ہوتے پہاڑی کے اوپر برس گیا، پانی برسا، اب وہ پانی جانے لگا۔ وہ آدمی پانی کا پیچھا کرتے کرتے گیا ایک کھیت کی طرف۔ جب کھیت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی سبل یا پھاوڑا لے کر اوپر سے آنے والے پانی کو راستہ بنا کے اپنی کھیتی کے اندر لے رہا ہے۔ اس بندے نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں۔ ابر کے اندر سے جو نام کی آواز آئی تھی وہی نام اس کا بھی تھا۔ اس نے سن کر بڑا تعجب کے اندر پڑ گیا کہ اے اللہ کے بندے تو آخر کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تیری مدد کر رہا ہے اور تیری کھیتی کو جو ہے پانی میسر آ رہا ہے؟ اس نے کہا
کہ جب کبھی میرے کھیت میں سے فصل آتی ہے تو 3 حصے بنا دیتا ہوں. ایک حصہ اسی کھیت کے اوپر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ صدقے کی فضیلت ہے. مال کے اندر برکت اور ترقی ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، قبر کے اندر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کا غضب اور غصہ کم ہوتا ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الصدقہ. دنیا کے اندر صدقہ کرو اور اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ. اور وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، مال خرچ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ. اگر اس کو وسعت دی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بس میرا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، بلکہ میں تو آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے سارے بے شمار فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے اسباب کیا ہیں. اب آپ سنیے اسباب میں سے نمبر 1، پہلا سبب، جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جیسے ہی یہ بات اپنے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو ہر آدمی غریب بن جاتا. خرچ کرنے کے واسطے میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. میں بڑا غریب، میں بڑا فقیر، میں بڑا بھکاری، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے ارے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، فوری غریب بن جاتے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دنیاوی معاملات میں شادی بیاہوں میں ذرا لگاؤ، آگے بڑھ کے لگاتے، بے تحاشا لگا دیتے، قرضے لا کے بھی لگا دیتے. لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. ذرا غور کریے، دینے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا، لیکن پھر بھی لا کر کیسا دیتے تھے. دل کی تونگری ہونے کی ضرورت ہے. اصل تونگری مال کی تونگری نہیں بلکہ دل کی تونگری ہونا ضروری ہے. اور جو ہے اپنے آپ پر غور کیجئے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ذرا غور کیجئے ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کیا صحت نہیں ہے؟ مال نہیں ہے؟ نوکری نہیں کر رہے؟ تنخواہ نہیں آ رہی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر راشن نہیں رکھا؟ کیا ہم نہیں کھا رہے کھانا؟ سحر میں بہترین کھانا نہیں کھا رہے؟ افطار میں بہترین کھانا ہم نہیں کر رہے؟ عالیشان دعوتیں نہیں کر رہے؟ اور بہترین دعوتیں، عالیشان دعوتیں، بہترین ڈشیں اور جو ہے بہترین عالیشان ولیمے ہم کیا نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کی پڑھائی کا انتظام نہیں ہو رہا، بچوں کی ہزاروں کی فیسیں نہیں بھر رہے، کپڑا بہترین نہیں پہن رہے، عالیشان گھر کے اندر نہیں رہ رہے. پھر اس کے باوجود میں بھی یہ فکر، یہ احساس، یہ تصور کیوں آتا ہے؟ جب کبھی کہا جاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، ہر آدمی غریب بن جاتا. ارے میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. ایک صحابی کا واقعہ سنیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مانگنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر کچھ نہیں، ایک پیالہ ہے. کہا کہ وہ پیالہ لے کر آؤ. پیالہ لے کر آ کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو بیچ دیا. پھر اس کے اندر سے، اس کے ذریعے سے جو رقم آئی اس سے جو ہے ایک کلاڑی خریدی گئی. اس کے اندر 10 تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لگائے. اس کے بعد میں کہا کہ دیکھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تیرا ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. دینے والا بن، لینے والا کیوں بن رہا ہے؟ بھکاری اپنے آپ کو کیوں تصور کر رہا ہے؟ تیرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، تو خرچ کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے. ارے ہمارے اسلاف اتنے غریب ہونے کے باوجود میں بھی جو کچھ بھی کھانے کے بعد میں بچ جاتا حد سے زیادہ. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. تمہاری ضرورت پوری ہونے کے بعد میں، کپڑا پہننے کے بعد میں زائد ایکسٹرا ایک کپڑا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دے دو. کھانے کے بعد میں جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد میں جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اور باہر باضابطہ ایک ڈیسک وغیرہ لگا کر رکھتے تھے، اس کے اندر کھانا بھی رکھ دیتے، پانی بھی رکھ دیتے، کپڑا بھی رکھ دیتے، ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دیتے. راستہ چلنے والا جس کو جو چیز کی ضرورت پڑتی وہ اس کے اندر سے لے کر چلا جاتا، کوئی نہیں روکتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ یہ کلہاڑی لے کر جاؤ اور تم اس کے ذریعے سے جو ہے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو. بازار میں لا کر بیچے.
ہوتے ہوتے جو ہے ان کے پاس تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس وقت میں مانگنے کی حیثیت میں تھا، لیکن آج الحمدللہ دینے کی حالت میں آ چکا ہوں، میرے پاس اب اتنا مال جمع ہو چکا ہے کہ یہ میرے پاس رقم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بنا دیا، کہا کہ جا یہ تیرے لیے، تیرے بیوی بچوں کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں جو ہے صدقے کے طور پر ہے۔ تو دے سکتے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت، یعنی کہ کتنا لگائیں، کیا چھوٹی سی رقم بھی نہیں لگا سکتے؟ 100 روپیہ 1000 روپیہ کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ کسی کو کپڑا نہیں پہنا سکتے؟ کسی کو ایک تھیلا راشن نہیں دلا سکتے؟ کسی کو ایک چاول کا تھیلا نہیں دے سکتے؟ 1200-1300 روپیے کے اندر کسی کے لیے ایک جوڑا کپڑا نہیں بنوا سکتے؟ کسی کے لیے ہاسپٹل کے بل کے اندر تھوڑی سی مدد ہم نہیں کر سکتے؟ آگے بڑھ کر خدمت خلق کے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی، مالی وسعت ہونے کے باوجود بھی اس قدر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ یہ چیز، یہ احساس، یہ غلط فہمی اور یہ بری بات اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز چھوڑیے، دل کے تونگر بنیے۔ دل کے تونگری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال لگانے والے اور خرچ کرنے والے بنیے اور صدقہ کرنے والے بنیے۔ دوسری چیز، دوسرا سبب جس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال لگانے سے رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے مال کی محبت، پیسے کی محبت، اور چاہیے اور چاہیے۔ ان الانسان لحب الخیر لشدید وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ مال سے تم کو حد سے زیادہ محبت ہے، صبح سے لے کر شام تک مال کی فکر، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک وادی اگر اس کو سونے کی مل جائے، وہ کہے گا کہ یہ ایک وادی کیا ہوتی، ایک پہاڑ سونے کا کیا ہوتا، اور ایک چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی مال کی محبت کم نہیں ہوتی یہاں تک کہ مٹی اس کے منہ کو بھر دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دو چیزوں کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مال کی چاہت اور دوسرا جینے کی چاہت۔ کسی بوڑھے سے جا کر کہے کہ بوڑھے میاں ابھی کب تک جیتے، مر جاؤ، ناراض ہو جاتے۔ ان کو بوڑھے ہونے کے باوجود میں بھی، بیمار ہونے کے باوجود میں بھی اور جینے کی خواہش رہتی، اور جینا اور جینا، اور میری عمر لمبی ہونا چاہیے، اور میں جیتے رہنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ مال ہے، اور پیسہ چاہیے اور چاہیے۔ ایک وادی سونے کی بس نہیں ہوتی، اور ایک ہوئے تو اچھا تھا، یہ قبر کی مٹی بھر دیتی ہے۔ یہی فکر اور احساس لے کر جیتے رہتے، مال کی محبت، مال کی محبت، جمانا رکھنا، گن گن کر رکھنا، سینت کر رکھنا، جمع کر کے رکھتے جانا۔ تم کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ جب مال سے محبت ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنیے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ نمازیں پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے کافی نہیں ہے میرے عزیز اور دوستو۔ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تمہاری پیاری چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ جس کے اوپر ازدا بن کے بیٹھے، جس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے، جس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا ڈاکو بن کے بیٹھے، ظالم بن کے بیٹھے، غریبوں کا حق ادا نہیں کر رہے، محتاجوں کا حق ادا نہیں کر رہے، غریبوں کو نہیں کھلا رہے، بھوکے کو نہیں کھلا رہے، ننگے کو کپڑا نہیں پہنا رہے، پیاسے کو پانی نہیں پلا رہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے ہاسپٹلوں کے بلز نہیں بھر رہے۔ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنے پاس جمع کر کے بینکوں کے اندر، الماریوں کے لاکروں کے اندر گڈیاں بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ تم کو محبت ہے اس چیز سے، اب یہی چیز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ان کی نظر ان کے باغ کے اوپر پڑی، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ جس چیز سے تم کو شدید محبت ہے وہ چیز تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس فی الوقت میری زیادہ عزیز چیز میرا یہ باغ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ فوری اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، یہ باغ میری محبت ہے، یہ باغ مجھے عزیز ہے، یہی باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا رہا ہوں، آپ اس بات کے اوپر، اس چیز کے اوپر گواہ بن جائیے۔ سبحان اللہ۔
مال لگانا ہے. ارے کیا میرے بھائی زکوٰۃ کے اندر کتنا دینا ہے؟ 100 روپے میں سے صدقہ کتنا دینا ہے؟ کیا اتنا بھی نہیں دے رہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. کب تک، کس وقت تک جمع کر کر کے رکھتے جائیں گے؟ سیند کر کب تک رکھتے جائیں گے؟ جس وقت میں جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے. ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، جب اس کی موت واقع ہونے والی تھی آخری وقت میں اس نے کہا جس وقت میں میرا جنازہ لے کر جانا تو اس وقت میں میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کر لے جانا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں، کس وجہ سے یہ وصیت کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ وقت کا بادشاہ بھی جب مرا ہے تو جاتے وقت میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی زینتیں، کوئی آرائشیں، کوئی سونا، کوئی چاندی اپنے ساتھ میں لے کر نہیں جا رہا ہے. کیوں جو ہے ایسے ہی چھوڑ کر جاؤ گے؟ زندگی کے اندر خرچ کرو، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمان سنیے، او اکلا فافنا او لبسا فابلا. مال 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 کھا لیا ختم ہو گیا، صبح سحر میں کھائے شام تک ہضم ہو کے نکل گیا، کچھ نہیں بچنے والا ہے. یہ عید کو نیا کپڑا پہنے، اس کے بعد میں دوسرے دن بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، کھا لیے ختم ہو گیا، پہن لیے ختم ہو گیا. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعْطَى. جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیا یہی بچایا. یہی چیز کل قیامت کے دن تمہارے کام میں آنے والی ہے. صدقہ اور خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو. اولاد کے لیے اگر چھوڑ کر جائیں گے تب بھی جو ہے اولاد کوسے گی، نہیں چھوڑ کر جائیں گے تب بھی اولاد کوسے گی. نہیں چھوڑیں گے اولاد کہے گی کہ ہمارا باپ کچھ نہیں رکھ کر گیا. اگر رکھ کر جائیں گے تب بھی اولاد لڑ کر مرے گی، یہ پلاٹ میرا، یہ جائیداد میری، یہ اس کو ملنا، یہ اس کو ملنا. ماں بھائی بھائیوں کے اندر دشمنیاں، بہنوں کے اندر دشمنیاں، بھائی بہنوں کے اندر دشمنیاں. اگر چھوڑ کر جا رہے ہو تو دین کا علم بھی ضرور ساتھ میں دے کر جاؤ اپنی اولاد کو، تاکہ تمہارے جانے کے بعد میں وہ تمہارے لیے بہترین ذریعہ بن سکیں اور تمہارے لیے بہترین ثواب جاریہ بن سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت سنیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. مرتے وقت میں چٹھی لکھ کے دے رہے ہیں، جناب یہ ان کو اتنا دینا، یہ ان کو اتنا دینا، یہ ان کو اتنا دینا، مسجد کو اتنا دینا، مدرسے کو اتنا دینا. تم نہیں بولے تو بھی وہ بڑھ جانے والا ہے. تم رہنے والے تھوڑی نہ ہے، تھوڑی دیر میں اب دنیا سے چلے جانے والے. اب تم تو جانے والے ہو، وہ مال تو دوسروں کا ہو گیا، اب نہیں رہا تمہارا وہ مال. ارے زندگی کے اندر کیوں نہیں لگا لیتے؟ مرتے وقت میں بندہ کہتا ہے اللہ تھوڑی مہلت دے، اب صدقہ کروں گا، اب کرے گا. اب تو نہیں کرے تو بھی چلنے والا ہے، وہ مال تو تیرا نہیں رہا، دوسروں کا ہو گیا. تیرے گھر کا کوئی اور وارث بن گیا، تیری گاڑی کسی اور کی ہو گئی، تیرے گلے کے اندر جو چیزیں بھی تھی وہ کسی اور کی ہو گئی، الماری کے اندر جتنا پیسہ رکھا ہوا تھا وہ کسی اور کا ہو گیا. ارے زندگی کے اندر ہی خرچ کر لیتا، اللہ کے راستے میں لگا لیتا تو کیا بہتر تھا. یہی تیرے لیے جمع ہونے والی چیز تھی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یہی مال کی محبت اور چاہیے اور چاہیے. یہی محبت ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے. اب تیسری بات بڑی مزے کی سنیے، سن رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ میں کیا باتیں بتلا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے اسباب. پہلی چیز، اپنے آپ کو غریب مت سمجھو. بہت ہے، 100 روپے بھی نہیں دے سکتے، لگا سکتے، غریب کی مدد کر سکتے. غریب مت سمجھو، اللہ کا احسان مانو. بہت کچھ ہے، کھا رہے پی رہے. ارے غزہ فلسطین کے لوگوں کو دیکھو، بگونے پکڑ کے، کٹورے پکڑ کے سحر کے کھانے کے لیے لائن میں کھڑ رہے ہیں، لائن میں ٹھہرے ہیں. ایک بچہ کھانا لینے کے لیے گیا تو بگونے کے اندر کھانا ختم ہو گیا، مسکرا کر لوٹ گیا وہ بچہ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بچے تیرے لیے کھانا نہیں ملا سحر میں؟ کبھی ہوا؟ کبھی بھوکے رہے سحر میں؟ میں رہا ہوں، آپ رہے ہیں؟ ارے نہیں رہے یارو. فلسطین کے بچوں، عورتیں، ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے؟ کھانے کے لیے ترس رہے، کہاں سے انتظام ہوگا، کیا ہوگا، اس کے لیے ترس رہے. پھر بھی اتنے بڑے ناشکرے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، کسی کو کھلاتے نہیں. اس قدر بڑے بیانی کے معذرت کے ساتھ میں بے غیرت بنے ہوئے ہیں.
دوسری چیز جو کہی گئی وہ مال کی محبت، یہ چیز چھوڑو، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بساؤ۔ صحابہ اکرام لگائے، انہیں کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، جانیں لگا دیے، مال لگا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا مال و اسباب لا کر ڈال دیے قدموں میں نبی کے۔ کیا لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ اتنا کما لے رہے ہیں، اتنے عالیشان تنخواہیں ہیں، ہزاروں کی تنخواہیں ہیں، لیکن کچھ نہیں لگاتے اللہ کے راستے میں۔ مال کی محبت ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، جمع کر کے رکھتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے کہ ہمیشہ مال رہے گا۔ ارے اللہ کو دیر نہیں لگتی، زکوٰۃ دینے والے ہیں تو لینے والے بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو۔ تیسری چیز، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب کبھی خرچ کرنے کے لیے جاتے تو شیطان فوری غریبی کا ڈر دلا دیتا۔ ارے کہاں لگاتا اللہ کے راستے میں، کہاں مدرسے میں دیتا، کہاں غریبوں کو کھلاتا، کہاں افطار کراتا، کہاں سحر کراتا، غریب ہو جائیں گا، قلاش ہو جائیں گا، خزانہ ختم ہو جائیں گا، بچوں کی فیس ہے، بیوی کی ڈیمانڈنگ ہے، وہ کیسے پورے کریں گا؟ شیطان یہ ڈر دلاتا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحش کا حکم دیتا۔ مسجد کے لیے مانگنے کے لیے آئے، معذرت کے ساتھ میں کسی کے اوپر طعنہ نہیں کروں، اللہ گواہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، ممبر رسول پر ہوں، کسی کے اوپر طعنہ نہیں مار رہا ہوں، جو عام باتیں ہیں وہ بتلا رہا ہوں۔ مسجد کے لیے مانگنے کے لیے جائے، 100 روپے دینے کے واسطے مول صاحب صبح میں آؤ، شام میں آؤ، 50 روپے دینے کے بعد 10 مرتبہ پھر آتے۔ بیوی اگر کہے کیا جی 41 انچ کی ٹی وی، 41 انچز کی ٹی وی ہونا، بازار کو یوں جا کے 50,000 روپے لگا کے لا کے فوری اسکرین ٹی وی ڈیمانڈنگ کی فوری پوری کرتے ہوئے لا کے دیوار پہ لگا دیتے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، مدرسے کی بات، مسجد کی بات، غریب کی بات، فلاں آدمی بڑا بیمار ہے یار، جا کے کچھ مدد کرو اس کی، تھوڑا روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بھوکا ہے بیچارہ، کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، چھوٹی کمائی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، عید کے موقع پہ بچوں کو کپڑے نہیں بنا سکتا، ذرا تم جا کے اس کی مدد کر دو۔ نہیں کرتے۔ خود کتنے کپڑے پہن رہے ہیں، کیسی تیاریاں چل رہی عید کی، اپنے بچوں کے لیے کیسے لانے کے لیے سوچ رہے ہیں، کیا غریبوں کے بارے میں سوچے ہیں؟ جب کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان ڈرا دیتا ہے فقیری سے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں، ولیموں میں بولو کیا ڈی جے بجاتے، وہ مووی والے کو بولتے ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں ہونا، عالی شان بہترین فلم بننا، عالی شان گانے اس کے اندر رہنا۔ ارے بدبخت تیرا مال کہاں پر لگ رہا ہے؟ اور جو ہے بارات اتنی لے کر آئیں گے، پیسہ بے تحاشا پانی کی طرح بہا دیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان کا ڈر۔ تیسری چیز، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا، اور بھی بتاتا ہوں۔ 3 کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا؟ جب قرآن اور حدیث کے اوپر غور کیا گیا تو یہی اسباب نکل کر سامنے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 100% صحیح بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ غریبی کا، یعنی کہ میں غریب لیکن ہے نہیں۔ دوسری چیز مال کی محبت، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ تیسری چیز شیطان کا ڈر، لیکن اللہ کا وعدہ یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1 روپیہ لگاؤ بدلے میں 700 روپیہ لے لو۔ سبحان اللہ، 1 روپیہ لگاؤ بدلے میں 700 روپیہ لے لو۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جتنا بھی لگاؤ گے پلٹ کر تم کو واپس کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو الگ، آخرت میں بھی ایک اور الگ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا بڑا چڑھا کر۔ یہ 3 چیزیں یہاں تک ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے جس کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتے، بخیلی، کنجوسی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اتنا بڑا کنجوس جھوٹے ہاتھ سے بھی کوے کو نہیں ہکالتا، کہاں ہاتھ کو لگے ہوئے دانے کووں کا کھانا بن جاتا کی بات۔ اتنا ڈر، اتنا بڑا بخیل، خود بھی بخیل ہے، دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے رہا، خود بھی کنجوس، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دے رہا۔ دگنا گناہ ہے، دگنا ڈبل گناہ، نہ خود دیتا نہ دوسروں کو دینے دیتا، نہ خود لگاتا نہ دوسروں کو لگانے دیتا، نہ خود کسی کی مدد کرتا نہ دوسروں کی مدد کسی اور کو کرنے دیتا۔ ارے کہاں لگاتے یار، اگر وہ کریں گے تو پھر اس کو بھی کرنا پڑتا۔ یہ ڈر ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے، ارے چھپاؤ اور آ جاتا منگنے کے واسطے۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں پہ انہیں وہ بڑے پریشان ہے، کہتے کام منگنے آتے کی، اب فکر ان کو ہو رہی، یہ بخیلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ چھوڑو، یہ مومن کے اوصاف نہیں ہے، دل بڑا رکھو، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اگر تو ہمیں مال دے گا تو ہم بہت زیادہ تیرے راستے میں صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں کے اندر بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال سے نواز دیتا ہے، بخلوا بِهِ، بخل کرنے لگتے ہیں، نہیں لگاتے اللہ کے راستے میں، کنجوس بن گئے۔ ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بخل کرنے والے خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا، دوسروں کو تمہاری جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ ہوگا کیا؟ بخیلی کرتے کرتے، کنجوسی کرتے کرتے جمع کر کے رکھیں گے، یہ مال کل قیامت کے دن آگ کی شکل اختیار کرے گا، پھر اسی آگ کے ذریعے سے تم کو جو ہے یعنی کہ داغا جائے گا بخیلی کرنے والوں کو۔ تو ایک چیز یہ بھی ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی، وقت کم ہے اسی لیے۔ 5ویں چیز شان و شوکت، ڈیمانڈ بتانا ہے نا۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، بڑی سج دھج کے اپنے قوم کے سامنے نکلا۔ جناب شادی کر رہے ہیں، کیا آہا، کئی غریب بچوں کی شادیاں ہو جاتے ہیں، ولیمے کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی ساری ڈشیں لا کر رکھ دے رہے ہیں، اسراف ہو جا رہا، فضول خرچی ہو جا رہی۔ کیا گاڑی ہے، کیا مکان ہے، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا انٹیریئر ہے، کیا باہر کا ڈیزائن ہے، کیا اندر صوفے ہیں، کیا بہترین قالین ہے، کیا بہترین کارپیٹ ہے، کیا عالیشان مکان ہے، کیا زیب و زینت ہے، کیا سجاوٹ ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون بھی ایسے ہی سج دھج کے قوم کے سامنے نکلا تھا، مال لے کے شان و شوکت کی فکر ہے لیکن اللہ کے راستے میں لگانے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قارون کو سمجھانے والوں نے سمجھایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہارے ساتھ میں جیسے احسان کیا ہے ویسا ہی احسان تو دوسروں کے ساتھ میں کر۔ اللہ نے تمہارے ساتھ میں احسان کیا نا، آمنوا باللہ ورسولہ، خطبے کے شروع میں یہی آیت پڑھی گئی اور یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، کیا جھنجھوڑنے والی آیت ہے، سنیے اس کا ترجمہ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نائب بنایا، خلیفہ بنایا، یہ مال کسی اور کا تھا، اب اللہ نے تم کو دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو، تمہارے پاس یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ارے دوسروں کا تو دوسروں کی بات ہے۔ عزیز اور دوستو ایک بات غور کیجیے، آپ سارا کا سارا خاندان غریب نہیں ہوتا، ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک یا 2 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار ضرور بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے بناتا ہے کہ یہ 2-3 مالدار لوگ مل کر اپنے پورے خاندان کو سنبھال لیں، اسی لیے مالدار بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ حکمت ہے اس کے پیچھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، یہ دگنا ثواب ہے۔ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کتنے غربا ہیں، بھائی بھائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی کو اس زمانے کے اندر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تو خود اپنی فکر ہے، اپنی بیوی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، میں اچھا پہنوں گا، میری بیوی اچھا پہنے گی، میرے گھر کے اندر بہترین شرخمہ بنے گا، بریانی بنے گی اور بہترین ہم کھائیں گے اور بہترین میں سجا کر رکھوں گا، میرے بچوں کو 1-1 جوڑا نہیں، میں 3-3 جوڑے لاؤں گا۔ تیرے بھائی کے پاس ہے، سوچ یار، 4 بھائی ہیں تو اس کے اندر 2 مالدار ہیں، 2 غریب ہیں، کیوں جو ہے خنجر چلا رہے ہو اپنے بھائی کے دلوں کے اوپر؟ میں بڑے ذام کے ساتھ کہتا ہوں، ہم 2 بڑے بھائیوں کے لیے میرا چھوٹا بھائی سپورٹ ہے، ہاں آپ بھی سپورٹ بنیے اپنے بھائیوں کے لیے، میں میرا بڑا بھائی، ہم 2 بڑے بھائیوں کے لیے میرا چھوٹا بھائی سپورٹ ہے۔ میں یہ بات بڑے ذام کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چھوٹے بھائی کی کمائی کے اندر برکت اور ترقی عطا فرمائے، اسے حضر نظر بس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ یہ بنو اپنے بھائیوں کے لیے سپورٹ، اپنے خاندان کے لیے۔ اپنے خاندان میں دیکھو کون غریب ہے، عید کے دن کھانے کے لیے انتظام ہے یا نہیں ہے، کپڑے بچوں کو پہنانے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ شان و شوکت کے اندر جا کر عالیشان دعوتیں تو کر دے رہے ہیں، لیکن اسی دعوت کے اندر غریب کی بچیاں بھی آ رہی، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی مال کی وجہ سے، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ڈیمانڈنگ بڑے ہیں لینے، یعنی کہ رشتے والوں کے یہ ہونا وہ ہونا، اتنے لوگوں کا کھانا ہونا یہ ہونا، بیچارے عورت بچیوں کے پاس نہیں ہے، نہ بیچارے بچی کے باپ کے پاس ہے۔ تم عالیشان اتنا رکھ رہے شادیوں کے اندر، کئی غریب بچیوں کے شادیاں ہو جا سکتے ہیں۔ کیا ظلم ہو رہا ہے، ظالم ہے۔ ارے ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ رمضان کا مہینہ روزہ شہر المساوات، مواسات، ہمدردی سکھاتا ہے، بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ فکر ہی نہیں ہے ہم کو، اتنا کھانا بچ جا رہا، وہ پھینکنے میں چلے جا رہا، خراب ہو جا رہا۔ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ ٹٹولو ذرا جائزہ لو اپنے دلوں کا اور اپنے حالوں کا اور اپنے اعمال کا۔ کتنے لوگوں کے دلوں کے پر خنجریں چلا رہے ہیں۔ واقعی میں عزیز اور دوستو، اگر ہر خاندان کے مالدار جو اتنے بھی ہیں نا، اپنے خاندان کو ہی سپورٹ کر لیں تو کافی ہے۔ یاد رکھیے آپ، بہت بڑی بات ہے، یہ کافی ہے۔ اپنے بھائیوں میں دیکھو کون غریب ہے، اپنے بہنوں میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا، شان و شوکت کے اندر جا کر جو ہے عالیشان خود تو گھر بنا لیے، خود جو ہے خواہشیں پوری کر لیے، نہ ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی خواہشوں پہ خواہشیں لگاتار پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا جملہ کہا میں نے ابھی؟ کیا جملہ کہا؟ تمہاری خواہشیں تو پوری ہو جا رہی لیکن دوسروں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی یار۔ کھانا نہیں مل رہا، تمہارے پاس بہترین ڈشیں کئی ساری ہے، خواہشیں پوری ہو جا رہی ہیں۔ تو شان و شوکت کے اندر آ کر ایک اور چیز انشاءاللہ آخر میں حل بھی بتا دوں گا، آج تو چھٹی ہے شاید غالباً، 5 منٹ آپ حضرات کا وقت لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں۔ تو عزیز اور دوستو، ایک اور چیز سبقت کے اندر آ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ انہیں ایسا گھر بنایا، میں اس سے ڈبل بناتا ہوں۔ انہوں بیٹی کی شادی وہاں کرے، میں اس سے بڑے عالیشان شادی خانے میں کروں گا۔ انہوں اتنا رکھے، میں ڈبل رکھتا ہوں۔ ان کے پاس یہ گاڑی ہے، میں اس سے بہترین لے کے آتا ہوں۔ یہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اسی دوڑ کے اندر تم لگے ہوئے ہو، لیکن کیا کبھی احساس ہوا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا؟ نہیں ہوا۔ الغرض کہنے کی بات یہ ہے، کتنے ہو گئے کل؟ 6 اسباب ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والے۔ اگر آپ غور کریں قرآن اور حدیث کے اندر اور بھی کئی سارے آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت سے میں نے یہ 6 آپ کے سامنے رکھے۔ اب ذرا سنتے جائیے گا۔ پہلی چیز، غریب نہیں ہے، مالدار ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رات دن چھپے اور کھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مال کی محبت اگر ہے، اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال کی محبت چھوڑو۔ شیطان کا ڈر اگر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے کی طرف دیکھو، 1 روپیہ لگاؤں گے تو 700 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دینے والا۔ بخیلی اگر کر رہے ہو تو یہ کنجوسی چھوڑ دو، یہ مال تم کو آگ کی شکل اختیار کر کے داغ دیا جانے والا ہے، اسی مال کے ذریعے سے تم کو داغا جانے والا ہے اور چھڑکے دیے جانے والے۔ چھوڑ دو بخیلی اور کنجوسی۔ شان و شوکت کے اندر اگر ہیں تو ذرا قارون کے حال دیکھ لو قرآن پڑھ کر۔ شان و شوکت جب اس نے جتایا، گھمنڈ اور فخر جب اس نے کیا اپنے مال پر، اپنے خزانوں پر، ہم نے اس کو اس کے مال کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض۔ اب اگر تم سبقت کے اندر لگے ہوئے ہو، دوڑ کے اندر، یہ فون نہیں چلنے والا، اچھا ہی چل رہا، خراب اتنے ہوا، اچھا ہے، سارے فیچرز ہیں اس کے اندر، سب کچھ ہے، نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، خواہش ہو رہی۔ ایک نیا آیا مارکیٹ کے اندر اتنا بڑا فون، وہ جا کر لے لیے، ضرورت ہی نہیں ہے،
خواہشوں کے اندر چلے جا رہے ہیں. اگر یہ سبقت رہے مادی اشیاء کی دوڑ کے اندر اگر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سبقت تم اس کے اندر نہ کرو، سابقم بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. اپنا مال تم اللہ کے راستے میں لگاؤ، راشن ڈالو، لوگوں کی مدد کرو، کپڑے پہناؤ، کھانا کھلاؤ، افطار کراؤ، کھجور بانٹو، پانی کے سبیرے لگاؤ، لوگوں کے اندر کپڑے تقسیم کرو، راشن کا انتظام کرو، فطرہ دو اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، مسجد کے اخراجات کے اندر حصہ لو، مدرسے کے اندر تعاون کرو، لوگوں کی مالی ضرورتیں پوری کرو. اس کے اندر تم کو سبقت کرنا ہے، مادی اشیاء کے اندر سبقت نہیں کرنا ہے. عزیز اور دوستو، ایک آیت ایک حدیث، بات ختم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے رخ کر کے اللہ اکبر یہ کہے کہ صبح سے لے کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، سنتیں، نفلیں یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. عقیدہ درست رکھو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان لاؤ پختہ اللہ پر، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر. وآت المال علی حبہ، مال جس سے تم کو شدید محبت ہے. ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو. پلٹ کر دیکھو، اپنا ہی مت دیکھو، پیچھے دیکھو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے بھائیوں کو دیکھو. وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی، یتیم ہے، سروں پہ سایہ لیے، باپ گزر چکا ہے، دوسروں کے بچے کپڑے پہن رہے، اس کا دل وہ ہو رہا ہے، ماں کے پاس نہیں ہے بچوں کو کپڑے پہنانے. ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مال لگاؤ. وآت المال والسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو. وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دو، سانپ بن کے مت بیٹھو، مال چھپا چھپا کے مت رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر اتنا مال دیا ہے، زکوٰۃ دینے والے بنایا ہے. زکوٰۃ دو، حساب کرو برابر برابر. تم احسان نہیں کر رہے، تمہارا مال پاک ہو رہا، تمہارا مال بڑھ رہا، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. مال باضابطہ لکھو، حساب کرو، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، کیش لیکوڈ اماؤنٹ کتنا ہے تمہارے پاس، زکوٰۃ کتنی بن رہی، وہ لے کے نکلو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی غریب تمہارے پاس آ کے مانگنا ضروری نہیں ہے، تم زکوٰۃ لے کے غریب تک جاؤ، تمہارا مال پاک ہو رہا، تمہارا فائدہ ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدوں کو پورا کرو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرو تنگی کے وقت میں، دکھ کے وقت میں اور جنگ کے وقت میں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ لوگ پکے سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ تقوی والے ہیں. روزہ رکھ لیے کافی نہیں، یہ تقوی ہے. یہ تقوی، روزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے. روزوں کے اندر رمضان کے مہینے میں اپنے بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرو، یہ تقوی ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو کھلانے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو دیکھنے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی پلانے نہیں آیا. بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو کھلانے والا، تو پلانے والا، تو ضرورتیں پوری کرنے والا، تو صحت دینے والا، تو شفا دینے والا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھیے ذرا. تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، فلاں ننگا تھا. اگر اس ضرورت کے پاس تو جا کر اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو وہاں پر تو مجھے پا لیتا. سبحان اللہ. وہاں پر تو جو ہے مجھے پا لیتا، تو اپنے رب کو پا لیتا. ہر ضرورت مند کے پاس اللہ ہوتا ہے، تم اس کی مدد کرو اور اپنے اللہ کو پالو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکتفا بہذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.